اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں نا جب ہم لوگ 9th 10th میں ہوتے تھے جی سر. تو تب ایک انگلش کی ایک سٹوری ہوتی تھی. تب جتنے بھی ہمارے پاس مٹیریل ہوتا تھا نا بہت اچھا تھا. جی بالکل بالکل سر. تب ایک سٹوری پڑھا کرتے تھے ٹرائی اگین. جی بالکل اس سر. میں یہ بار بار بتایا جاتا تھا کہ بھئی ناکامی اگر آپ کو ہو رہی ہے تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. بالکل. آپ نے مزید کوشش کرنی ہے. ایک دفعہ نہیں ہوا دوسری دفعہ ہو جائے گا, دوسری دفعہ نہیں ہوا تیسری دفعہ ہو جائے گا. آخر کبھی نہ کبھی یہ سیڑھیاں جو انسان سمجھتا ہے ناکامیاں وہ کامیاب ہوتا ہے. بالکل سر. بس ایک آخری سوال سے میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا سر, اس کو ہم کلوز کرتے ہیں سر. سر ایک جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ساری باتوں کو کہ ایک شخص آلریڈی ناکام ہو رہا ہے, اب وہ ناکام ہوا, فیلئر کی طرف گیا, تو آلریڈی وہ سر بہت ٹوٹا ہوا ہے. اب اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اس کے جو بہت قریبی ریلیشنز ہیں اس کے, اب ان کو تو چاہیے کہ اس کو سر وہ موٹیویٹ کریں کہ کوئی بات نہیں, زندگی میں ہار جیت ایک حصہ ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف, آپ دوبارہ کیری آن کرو. ہونا تو یہ صحیح چاہیے سر. ہر دفعہ جیت جانا یہ تو زندگی کا حصہ نہیں ہے سر, ہارنا بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. لیکن سر ہمارے قریب کے ریلیشن جب ایک بیچارہ ایک باہر گھر کے ڈور سے سر گرائے ہوئے, آنکھیں جھکائے ہوئے, دل کو بڑے تھامے ہوئے, مشکل سے ٹوٹی ہوئی حالت میں, اب وہ گھر آ رہا ہے, گھر آیا بیٹھا ہے, اب وہ اس امید پر ہے کہ میرے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ دوست ہیں, پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, خاوند ہے, کوئی بھی قریبی ریلیشنز ہیں, کزنز ہیں, جو یہ مجھے حوصلہ دیں گے اور یہ مجھے پش اپ کریں گے کہ نہیں زندگی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, آپ دوبارہ کیری آن کرو اس کو. لیکن سر اس کو تو اس کے بالکل وائس ورثہ دیکھنے کو ملتا ہے. وہی قریبی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نہیں کچھ کر سکتے, تمہارا زندگی میں کچھ نہیں بنے گا. پنجابی کی کہا تیرا کچھ نہیں بننا. تو سر اب ایسی سچویشن میں وہ بندہ کیا کرے؟ وہ اب ان کی بات پہ بلیو کر لے کہ واقعی میں جو ہے اس قابل نہیں ہوں, میں شاید کچھ بھی نہیں کر سکتا, شاید میں بنا ہی نہیں اس کام کے لیے. اب یہ چیزیں سوچ کر اب وہ کیا ختم ہو جائے, اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دے, آگے دوبارہ نہ چلے. تو سر آپ سر اس بارے میں سر کیا فرمائیں گے, کیا روشنی ڈالیں گے اس میں؟ دیکھو حارث, ہماری زندگی میں نا دھوپ چھاؤں بہت ضروری ہے. کبھی آپ نے پتنگ اڑائی ہے؟ جی سر بچپن میں سر. تو جب ہوا نہیں چلتی تھی تو کیا پتنگ اڑتی تھی؟ نہیں سر, ایسے بالکل نہیں. تو جتنی زیادہ تیز ہوا ہوتی تھی اتنی ہی جلدی پتنگ آپ کی اوپر جاتی تھی. بالکل ایگزیکٹلی. مجھے یاد آ گیا ایک علامہ اقبال کا شعر, وہ میں آپ کے سامنے ارشاد. کہتے جی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, واہ. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جتنی تیز آندھیاں آپ کے مخالف ہوں گی, مضبوط آدمی کی نشانی وہی ہوتی ہے کہ ان کو وہ سیڑھیاں بناتا ہے. کہتا جی کہ اچھا ٹھیک ہے, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرو یار. اگر کوئی آپ کو چیلنج دیتا ہے کہ تو نہیں کر سکتا, تو وہ جاں باز والی جو ہے وہ مثالیں مت لیں گے جی وہ انیل کپور ایسے کرتا تھا موویز میں, نو. لیکن مقصد یہ ہے جہاں پہ چیلنج ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی وگر بڑھ جاتی ہے, وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. اور ایسے لوگ اگر ہماری سوسائٹی میں نہ ہوں تو یقین کرو کہ ہماری جو پاور ہے, ہماری جو وگر ہے, وہ دیٹ وڈ بی ریڈیوسڈ. تو یہ تمام تر ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو اپ لفٹ کرتی ہیں. تو ایسی چیزوں کا شکر منانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسی اگر فورسز نہ ہوں تو ہم کامیابی کی طرف کیسے چلائیں گے؟ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی سے, جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ برے فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, ڈی مورلائزڈ کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دو, ان سے کنارہ کشی. جہاں پہ ایسے لوگ دیکھے گیٹ اے سائڈ. یہ آپ کو تمام تر نگیٹیوٹی سے دور لے جائے گی اور پازیٹیوٹی کی طرف آپ کو دھکیل دے گی تاکہ آپ اپنی کامیابی کے سر چڑھ سکو اور کامیابی آپ حاصل کر سکو. بالکل ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو آپ کے سوال کے بالکل سر, بالکل سر, اچھا سا جواب بھی مل گیا ہوگا اس کا. اور ناظرین آپ بھی جو پرتجسس تھے یہ چیزیں جاننے کے لیے کہ جی ہمیں سم ٹائمس ناکامیاں ہو جاتی ہیں تو اس کو کیسے کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے, تو آج کی ایک مختصر جو نشست ہے اس میں آپ کو لازمی طور پر یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ناکامی کو کامیابی کے لیے سیڑھی کے طور پر کیسے استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ